باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ بتا دو، یہ کم ہے، ہم زیادہ ہیں، یہ ان کی بھول ہے، اور جو جس کے اندر بھول ہوا کرتا ہے وہی بالکل سے پستی کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اگر میری آواز آپ حضرات کانوں پر مکمل پہنچ رہی ہو تو جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں یہ بیچ والی کرسیاں خالی ہیں۔ اگر تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو تو تھوڑا سے کچھ حضرات آ کر بیچ میں بیٹھ جائے، کیونکہ خالی ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہی ہے، مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں رہے ایک رہے۔ چل کے بولو، ہم ایک ہیں تبھی تو کامیاب تھے۔ پہلے ہم ایک تھے، متحد تھے، ایک منزل پر گامزن تھے، ایک مقام پر ٹکے ہوئے تھے۔ پوری دنیا مل گئی، ہمیں ہلا نہیں پائی۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم منتشر ہو گئے ہیں، 4 یہاں ہو گئے ہیں، 4 وہاں ہو گئے ہیں، 6 وہاں ہو گئے ہیں، ہم منتشر ہیں، ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ تو تیسرا ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے، تیسرا ہمیں کمزور کر رہا ہے۔ مسلمانوں ایمان سے بتانا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں جہاں مسلمان منتشر ہے، جہاں مسلمان پھیلا ہوا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میری 5 انگلیاں ہیں، کئی انگلی ہیں؟ 5 انگلی۔ میں ایسے کروں، سب الگ الگ ہیں، کوئی بھی انگلی کو توڑ سکتا ہے، ایک انگلی کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ جو تمہیں بھی دوسری انگلی ہے وہ بھی الگ ہے، تیسری بھی الگ ہے، چوتھی بھی الگ ہے، 5ویں بھی الگ ہے۔ تو کوئی آ کر ہمیں منتشر کر سکتا ہے، کوئی آ کر ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ہم ایک ہو جائیں گے، یہ 5 انگلیاں اگر ہم نے اس کو ایک سب میں ڈال دیا، اس کو بنا لیا، یہ مٹھی بن جائے گی۔ پوری دنیا ہمارے قدم پر رگڑ کے سر مار جائے گی، مگر ہم کبھی برباد نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی ہم کو توڑ نہیں پاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک رہنے میں ہی اچھائی ہے۔ مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ، مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ۔ ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے، ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو تعالی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات 3 شعر ملاحظہ فرمائیں جی، توجہ ہے کہ نہیں؟ مکمل توجہ فرمائے۔ شعر ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، سب ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا
کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، آپ مختصر انداز میں سنتے چلو کہ جب اللہ نے اپنے پیارے رسول کو معراج کرائی تھی، اللہ کے رسول نے پہلے آسمان کا سفر کیا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کا اللہ کے رسول نے سفر کیا۔ جبریل آپ کے سامنے ہے، جبریل آپ کے سامنے ہے، لیکن جب سدرہ کا مقام آتا ہے، جب سدرہ کا مقام آتا ہے تو جبریل وہی ٹھہر جاتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا تھا، اے جبریل آگے بڑھو نا، اب آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، تم یہاں کاہے رکے ہو؟ تو جبریل نے اپنی زبان سے بولا تھا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی و سوزن پرم، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے اپنے سر کے ایک بال کے برابر آگے قدم بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کے خاک کر دے گی۔ یہی منظر کو شاعر نے شعر میں فٹ کیا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ سدرہ پر جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرہ پر جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرہ پر جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، کیا اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور جو میں نے اس کلام کو پڑھا ہے کیول اسی شعر کے واسطے میں نے پڑھا ہے۔ بچن یہ بولو، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، ان کے لہو کا قرض چکانا، ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت حسین، عظمت حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ خون شہید اعظم ہی سے دل کا گلشن تازہ ہے، ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، مشکل کیا ناممکن ہے۔ پیچھے کا دیکھیں تو آگے کرسیاں ساری آگے صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو
تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، اور یا حسین اعظم تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، ارے بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حضرات محترم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کوفہ میں موجود ہیں۔ 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام کے بیعت کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی شہر کوفہ میں ابن زیاد ظالم کا آنا ہو جاتا ہے، اس نے سب کو ڈرا دیا تھا، سب کو دھمکا دیا تھا، سب کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ حضرت حانی بن عروہ کو بھی ابن زیاد نے اپنے قید میں رکھ لیا تھا۔ حانی بن عروہ وہی ہے کہ جہاں کوفہ جا کر امام مسلم بن عقیل نے قیام کیا تھا، بڑے اچھے دوست تھے امام مسلم کے، اچھے دوست کا نام حضرت حانی بن عروہ ہے۔ اس ظالم کو اس بات علم ہو جاتا ہے کہ حانی نے مسلم کو پناہ دیا تھا، حانی نے مسلم کی عزت کیا تھا، حانی نے مسلمان کی توبتیں کیا تھا، حانی نے ہمارے باغی کو گھر میں جگہ دیا تھا، حانی نے ہمارے سردار کو پناہ دیا تھا۔ اسی وجہ سے ابن زیاد نے حانی کو گرفتار کروا لیا تھا، ان کو قید میں رکھوا لیا تھا۔ ایک موقع پر یہ آ گیا تھا کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانی کے گھر میں موجود ہیں، انہیں معلوم چل جاتا ہے ابن زیاد نے حانی کو اپنے شکنجے میں قید کروا لیا ہے۔ آپ کے تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے مسلم بن عقیل، اگر آپ کہیں، اگر آپ کی یہ مرضی ہو، ہم کھڑے گورنر ہاؤس کے باہر اور مل کر گورنر ہاؤس کو دھچو اڑا دیتے ہیں، عیسین بجا دیتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول تھے، نبی کے خاندان کے مہد ہوئے پھول تھے، وہ خود سے ظلم کرنا نہیں سکھاتے ہیں، خود سے حملہ کرنا نہیں سکھاتے ہیں، وہ تو یہ چاہ رہے تھے وہ چاہتا ہے ابن زیاد حانی کو آزاد کر دے، مگر جب خدا دین لیتا ہے بخل چھین لیتا ہے۔ ابن زیاد دنیا کا لالچی کتا بن گیا تھا، ابن زیاد دنیا کا بھیڑیا بن گیا تھا، وہ یزید کا چمچا بن گیا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے لالچ گردش کر رہی تھی، حکومت گردش کر رہی تھی، پیسہ گردش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، امام مسلم بن عقیل کے ساتھ میں آپ کے قبیلے کے لوگ تمام جاتے ہیں، گورنر ہاؤس کے سامنے چلے جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں، ابن زیاد تمہارے حق، تم نے ہمارے حانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ کیونکہ خبر مل گئی تھی ابن زیاد نے حانی کو شہید کر دیا۔ آپ کے قبیلے کے تمام لوگ گئے، ابن زیاد سے سوال کرتے ہیں، ابن زیاد ذرا یہ تو بتا دیں کیا ہمارے حانی زندہ ہے؟ خدا کی مسلمانوں، ابن زیاد تو جب یہ لگا یہ مجمع بہت زیادہ ہے، مسلم ان کے ساتھ میں ہے، اگر مسلم کا اشارہ ہو جائے گا تو ہماری ایک شیر بجا دی جائے گی، وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، مگر اس نے عقل سے کام لیا تھا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے سب سے یہ بولتا ہے، تمہارے قبیلے کے لوگ نیچے کھڑے ہیں، اے حانی تمہارے قبیلے کے لوگ بھی نیچے کھڑے ہیں، تم کو میں نہیں جانے دوں گا، مگر جو قاضی شرح ہے، جو وہاں کے قاضی ہیں، وہ تمہارے پاس آئیں گے، وہ تم کو دیکھیں گے اور تمہاری خیریت باہر جا کر بتا دیں گے۔ جب قاضی شرح حضرت حانی کے پاس
آتے ہیں حضرت حانی بن عروہ کے قریب آتے ہیں. حانی نے یہی کہا تھا ایک قاضی صاحب باہر سے 2-4 آدمیوں کو میرے اندر بھیج دو, میرے قبیلے کے 2-4 لوگوں کو بھیج دو, ابھی میں آزاد ہو جاؤں گا, ورنہ یہ ظالم مجھے شہید کر دے گا. اللہ اللہ زخموں سے چور ہے. جب قاضی صاحب دیکھ کر باہر چلنے لگتے ہیں, ابن ذات نے اشارہ فرما دیا تھا اپنے تمام غلاموں کو ان سے یہ بولنا ہے کہ حانی زندہ ہے, بس یہ نہیں بولنا کہ حانی زخموں سے چور ہے, لہو لہان ہے, زخمی ہے, کچھ نہیں بولنا ہے. کیول اتنا ہی بولنا ہے کہ حانی زندہ ہے. قاضی صاحب گھر جاتے ہیں اور چھت پر آتے ہیں, آپ کے قبیلے کے تمام لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں, یہی زبان سے بولتے ہیں کہ حانی زندہ ہے. جب ان لوگوں نے سن لیا ہمارے حانی زندہ ہے, وہ تدھر بدھر ہو جاتے ہیں, سب پھیل جاتے ہیں. اب حضرت مسلم العقیل کے ساتھ میں جب 500 لوگوں کی جماعت موجود ہو جاتی ہے, شام کا وقت ہونے والا ہوتا ہے, مسجد میں جاتے ہیں. حضرت مسلم العقیل نے امامت فرمائی ہے. جب آپ نے نیت فرمائی تھی 500 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, 500 لوگ آپ کی اختراع کر رہے تھے, لیکن یہی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت مسلم العقیل نے نماز کا سلام پھیرا تھا, مڑ کر آپ نے دیکھا تھا تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے, ایک بھی کوفی موجود نہیں ہے. آپ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں اور زارو خدا رونے لگتے ہیں. حضرت مسلم العقیل یہ دل میں سوچ رہے ہیں یہی کوفے والے ہیں جنہوں نے ہماری کافی عزت کیا تھا, ہمیں بلایا تھا, ہمارے ہاتھ پر حسین کے نام کی بیعت کیا تھا. آپ یہ ڈر گئے ہیں, یہ سہم گئے ہیں. آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں, آپ کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں, جس کی نظر مسلم پر پڑتی ہے وہ دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے, دروازے کو بند کر لیتا ہے. کوفی مسلم کو دیکھ کر اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہیں مسلم ہمارے گھر میں نہ آ جائے. اگر مسلم ہمارے گھر میں آ جائیں گے ابن ذات ہمارے سر کو ہمارے بدن سے جدا کر دے گا. اللہ اللہ یہی کوفیوں میں بے وفائی ہے, یہی کوفیوں کی غداری ہے, یہی کوفیوں کا کم نظریہ ہے. وہ سے ڈر گئے تھے, انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ہم نے آل رسول کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, ہم میدان محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. وہ سب ڈر گئے تھے, سہم گئے تھے. اب رات کی تاریکی ہونے والی ہوتی ہے. حضرت مسلم العقیل بے یار و مددگار ہے, جدھر جا رہے ہیں سناٹا ہے, تاریکی ہے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, رات ہوتا ہے, آپ کو پیاس شدت کی محسوس ہوتی ہے. آپ قریب جاتے ہیں, ایک بوڑھی خاتون دروازہ کھولے ہوئے باہر بیٹھی ہے. اس کا نام کتابوں میں توا آتا ہے, اس خاتون کا نام توا. وہ باہر بیٹھی ہے, شدت کے پیاس آپ کو لگی ہے. آپ گئے, کاما جان کیا مجھے ایک کٹورا پانی ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا. وہ بوڑھی خاتون اندر گئی, ایک کٹورا پانی لے کر آتی ہے. امام مسلم کو دیا, آپ نے دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. کٹورا آپ نے بڑھیا کو دیا, وہ اندر گئی, کٹورا رکھ کے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے, ابھی مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بھائی تم اپنے گھر جاؤ نا, تم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اتنا بولنا تھا. اللہ اللہ امام مسلم العقیل کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نمودار ہوتے ہیں, زارو خطا رو رہے ہیں. وہ بوڑھی ماں فرماتی ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے, آپ کاہے رو رہے ہو؟ اللہ اللہ بے بیان پردیس میں ہے, غریب الوطن ہے. آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں اے اماں جان میں مسلم العقیل ہوں, مہین وابھاگا ہوں, میں مسلم العقیل ہوں. جب اس خاتون نے یہ سنا تھا تو مسلم العقیل ہو, کہا میں مسلم ہوں. کہا حضور آپ کی کرم نوازی ہو گئی ہے, آپ کا قدم ہمارے گھروں پر پڑ گیا ہے, ہمارا نصیبہ بلند و بالا ہو گیا ہے. میں عاشق اہل بیت ہوں. سبحان اللہ. میں اہل بیت کی چہیتی ہوں. پریشان مت ہوئیے,
کیا ہوا؟ تمام کوفیوں نے آپ کے وہاں سے دروازہ بند کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ آپ کو لے جاتی ہے، ایک عالیشان کمرے میں بستر آپ کا لگا دیتی ہے، آپ کو بٹھا دیتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، مگر کھانا کہاں کھانے والے ہیں؟ آپ کو تو بڑا افسوس ہو رہا ہے، آپ رو رہے تھے۔ اس خاتون نے پوچھا تھا ایک مسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، میں اپنے جان کے خوف سے نہیں رو رہا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی حسین کو کوفہ آنے کے واسطے خط بھیج دیا ہے، میرا خط پاتے ہی میرا بھائی حسین ابن علی جانب کوفہ کا تباہ ہو جائیں گے۔ جب یہ ظالم مجھ میرے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، جب حسین آئیں گے ان کے ساتھ بھی یہی ظالم برتاؤ کریں گے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ میں نے حسین کو خط لکھا تھا، بہرحال مسلمان ہو، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہو اس کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، کافی رات ہو جاتی ہے، اب اس کا بیٹا آتا ہے تھکا ماندہ ہارا ہوا، کہا اما جان کھانا پیش کرو۔ بوڑھی ماں نے کھانا پیش کیا تھا، وہ کھانا کھا رہا ہے، اپنے بوڑھی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ بار بار ان کی والدہ ان کی اماں ایک خاص کمرے کی جانب جا رہی ہے۔ وہ کچھ سمجھ جاتا ہے، اپنی اماں جان سے بولتا ہے ماں ذرا یہ تو بتا دو اس کمرے کی جانب آپ بار بار کیوں جا رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ سیدھی سادھی اس خاتون نے کہا تھا اے بچے، ہمارا نسل بلند و بالا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں آل رسول کے قدم پڑ گئے ہیں، ہمارے گھر میں آل رسول کے قدم پڑ گئے۔ صاحب صاحب بولو، کہا ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ اس کا لڑکا دنیا کا کتا تھا، یزیدی چمچا تھا، یزیدی بھیڑیا تھا۔ اچھا مسلم آئے ہیں، کیا بڑی خوشی کی بات ہے۔ ظاہر اس نے یہی کیا کہ میں بھی وہی پہلے بیٹھ ہوں، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ خبیث جاتا ہے، ابن زیاد سے ساری بات پیش کر دیتا ہے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ کافی فوج بھیجی، کہا جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے کانوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تو سن لیا تھا، آپ اپنی میان سے تلوار نکال لیتے ہیں اور بوڑھی ماں سے بولتے ہیں وہ دیکھو ابن زیاد کے چمچے آ رہے ہیں، یہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، میں بھی حیدر کرار کا شیر نر ہوں۔ حضرت محترم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گھر میں ہے، وہ ظالم آ جاتے ہیں، محمد آ جاتا ہے اور حملہ پر ہونے لگتا ہے۔ قسم خدا کی وہ حیدر کرار کا شیر نر جب پتھر کے ساتھ دشمن پر حملہ پر ہوتا تھا، ایک ایسی تلوار چلاتا تھا کہ 10 کوفی تیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تلوار چل رہی ہے، 10 کوفیوں کا سر ان کے بدن سے جدا ہو رہا ہے، ایک کہرام آ جاتا ہے، ایک بلبلہ پیدا ہو جاتا ہے، تمام کوفی ڈر جاتے ہیں، یہ انسان ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو بڑا ہمتی ہے، یہ تو بڑا جرأت رکھنے والا ہے، یہ تو بڑا بہادر ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں تو سب کی سب صاف ہو جا رہی ہے، تمام کوفی پریشان ہے، محمد ڈر جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اے مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، امان۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم مجھے امان کیا دو گے؟ تو محمد بن اشعث نے کہا تھا واقعی میں اے مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا تھا نشانہ ساتھ کر، وہ تیر سیدھا آپ کے ہونٹ پہ لگتا ہے، آپ کا ایک دانت شہید ہو جاتا ہے، خون بہ رہا ہے، اب زخموں سے چور ہے، اب لہولہان ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر ایک شیر کو 1000 کتے گھیر لے، وہ زخمی شیر کس چیز کو مارے گا؟ کیسے کیسے مارے گا؟ ایک شیر ہزاروں کتوں کے مابین کھل جاتا ہے۔ محمد نے کہا تھا مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، کہا امان دیتے ہو؟ کہا آپ کو امان ہے،
ہے آپ دیوار کے تیغ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ محمد بن اسد آتا ہے، یا حضور ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ تلوار رکھ دیجئے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محترم یہ دیکھو، حضرت مسلم عقیل نے جب یہ سنا تھا، اس نے ہم کو امان دے دیا ہے، آپ تلوار اپنے میان میں رکھ لیتے ہیں، آپ کے راستے گھوڑا لایا جاتا ہے، گھوڑے پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے، اور جیسے حضرت مسلم عقیل کو ان ظالموں نے گھوڑے پر بیٹھا دیا تھا، کسی نے پیچھے سے آپ کی میان سے تلوار کھینچ لیا تھا، آپ زارو خطا رونے لگے، کہا یہ پہلی غداری ہے تو مجھے امان کیا دو گے؟ اب محمد جب حضرت مسلم عقیل کو ساتھ میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، آپ کو زوروں کی پیاس لگی تھی، آپ کا خون بہ رہا تھا، آپ کا ایک داؤ شہید ہو گیا تھا، سامنے سراہی میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک ظالم نے کہا تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، تمہیں پانی نہیں ملے گا، مگر محمد بن اسد نے یہ کہا تھا دے دو پانی۔ ایک کٹورے میں پانی لایا جاتا ہے، حضرت مسلم عقیل کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، اور جیسے حضرت مسلم عقیل نے اس کٹورے سے پانی پینا چاہا تھا، اللہ اللہ دانت ٹوٹ کر اس کٹورے میں گر جاتا ہے، پورا پانی سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے یہی کہا اب ہمارے نصیب سے آب و دانہ اٹھ چکا ہے، پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے مسلم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جو پہلے ظالم جاتے تھے وہ جھک کر اپنے سر کو سلام کیا کرتے تھے، کا شیر تھا، وہ حسین کا بھائی تھا، وہ علی کا بیٹا تھا، وہ حیدر کا شیر تھا، وہ سینہ تان کے چلتے ہیں۔ جب اتنے زیادہ دیکھا تھا مسلم نے ہم کو سلام نہیں کیا ہے، اس نے پھر سے کہا تھا اے مسلم تم نے ہم کو سلام کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہمارا غدار ہوتا ہے، جو ہمارے بارے میں برا سوچتا ہے، ہم کبھی اس کو سلام نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے تعلق سے اچھا سوچتا ہے اس پر ہمارا ہزاروں سلام ہو۔ بہرحال کافی بحث و مباحثہ ابن زیاد اور حضرت مسلم عقیل کے ساتھ ہوتی، بالآخر آپ نے ارشاد فرمایا ابن زیاد میں تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا تو میری جان بخشش سے کرنے والا ہے نہیں، اور میں تجھ سے اپنی جان کی بھیک بھی نہیں مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرے سر کو تو میرے بدن سے جدا کر دینا، میں نے ایک آدمی سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، چند درہم لیے ہیں، اسے اس کو دلا دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے جانب کوفہ آنے کے لیے، تو انہیں منع کر دینا۔ بہرحال ابن زیاد نے کہا اگر حسین ادھر آئیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، اگر حسین ادھر نہیں آئیں گے تو مجھ سے ان سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، اور رہی بات آپ کے ادھار کی، یہ فلاں بندہ آپ کو ادھار پورا کر دے گا، اور جو آپ کی وصیتیں ہیں سب پوری کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد مسلمانوں حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن زیاد بولتا ہے اے مسلم ہم تمہیں بڑی بھیانک موت دیں گے۔ کہا یہ تیرے ہی لائق ہے، تو ہی ایسا کرنے والا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا اے غلام سے مسلم کو لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر ان کی سر مقدسہ کو ان کے بدن سے جدا کر دینا۔ اللہ اللہ حضرت مسلم عقیل خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم عقیل کو چھت پر لے جایا جاتا ہے، اس غلام نے ایک تلوار ہوا میں لہرائی ہے اور ایک ایسا وار کیا ہے کہ حضرت مسلم عقیل کا سر مقدسہ ان کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت مسلم عقیل کے سر مقدسہ کو وہ ظالم اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں، آپ کے لاش مقدسہ کو بھی چھت سے نیچے پھینک دیتے ہیں، گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔
ابن زیاد بولتا ہے امام مسلم کے سر کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دو تاکہ تمام لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے، پھر کوئی سر اٹھا کر ہمارے سامنے بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں۔ اس کے بعد وہ ظالم حضرت حانی بن عروہ کو خوب مارتا ہے اور غلاموں سے بولتا ہے اس کو لے جاؤ اور کوفہ کے بازار میں کھڑا کر کے اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دینا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت حانی بن عروہ کو وہ ظالم و غدار لوگ کوفہ کے بازار میں لے کر چل رہے تھے، حضرت حانی کا بیان ہے وہ چیخ رہے تھے، وہ چلا رہے تھے مجھے کوئی لوہا کیوں نہیں مل جاتا ہے، مجھے کوئی پتھر کیوں نہیں مل جاتا ہے، مجھے کوئی لکڑی کیوں نہیں مل جاتی ہے، ارے مجھے اونٹ کی ہڈی ہی کیوں نہیں مل جاتی ہے، چونکہ ان کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا تھا، مجھے اونٹ کی ہڈی کیوں نہیں مل جاتی ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے جان کا بچاؤ کر سکوں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ تو یہ موقع جاتا ہے حضرت حانی اپنے ہاتھ کو کھول لیتے ہیں اور پتھر کی تلاش میں، اینٹ کی تلاش میں، اونٹ کی ہڈی کی تلاش میں، لکڑی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مگر وہ ظالموں کا تعلق لوگ دوبارہ حضرت حانی کو پکڑ لیتے ہیں اور سرے بازار لے کر کوفہ کے سرے بازار میں ان کو کھڑا کر کے ان کے سرے مقدسہ کو ان کے بدن سے جدا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، حضرت مسلم میں عقیل کی شہادت واقع ہو گئی، حضرت حانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد یہیں پر اس نے بس نہیں کیا تھا، اس نے اپنے تمام غلاموں کو بلایا تھا اور یہ بولا تھا میں نے سنا تھا کہ جب مسلم کوفہ کی زمین پر آئے تھے ان کے ساتھ میں دو شہزادے بھی آئے تھے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، جاؤ تلاش کرو۔ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ جو ان دونوں بچوں کو تلاش کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرات اب جب یہ ابن زیاد کا اعلان ہو جاتا ہے تمام یزیدی کتے گلی گلی پھر رہے ہیں، محلے محلے پھر رہے ہیں، نگر نگر بھاگ رہے ہیں پیسے کے لالچ میں، اگر دونوں بچے ہمیں مل جائیں گے ابن زیاد ہمیں پیسہ دے گا، ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، ان ظالموں نے ایک سیکنڈ کے بعد سے یہ بھی نہیں سوچا ہم کس کی تلاش میں ہے، ہمارے رسول کی تلاش میں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہمارے رسول کی محبت اگر ہمارے سینوں میں پہنچ جائے گی تو رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جس کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی سننا ہے نا، مچل کے بولو یا حسین، یا حسین۔ تلاش میں تمام کتے گھوم رہے ہیں۔ کتابوں میں آیا کہ حضرت حانی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو ٹھہرایا تھا، مگر جب حانی بن عروہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا ابن زیاد نے بچوں کو پکڑنے کے لیے انعام و اکرام رکھ دیا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے یا مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کو حانی کے گھر سے اٹھا کر قاضی شرعی کے گھروں میں قیام پذیر فرما دیتے ہیں، وہاں چھوڑاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں اگر کوئی قافلہ مدینہ کو جانے والا ہوگا ان دونوں میرے شہزادوں کو اس قافلے میں بٹھا دینا، جب مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، جب قاضی صاحب کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے ابن زیاد نے بچوں کی تلاش میں تمام چیزوں کو بھیجا ہے، تمام کتوں کو بھیجا ہے، انعام و اکرام کو اس نے اعلان کیا ہے۔ قاضی صاحب پر جاتے ہیں، شام کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا اے بیٹے اسد ایسا کر، میں نے سنا ہے باب العراقی ایک جگہ ہے وہاں سے قافلہ مدینہ جانے والا ہے، لہذا مسلم کے دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، محمد کو لے جاؤ، ابراہیم کو لے جاؤ، اس قافلے والوں کے سامنے کر دینا اور کسی سے بول دینا ان کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا، سب کی نظروں سے اپنی نظر کو بچا کر دونوں بچوں کو لے جاؤ۔ اب قاضی صاحب کا بیٹا اسد دونوں شہزادوں کو لے کر سب کی نظروں سے بچتا بچاتا ہوا باب العراقی پہنچ جاتا ہے۔ کیا جانتا
جاتا ہے وہاں قافلہ موجود نہیں ہے، اور سب نے تمام لوگوں سے پوچھا تھا ذرا یہ بتاؤ یہاں جو قافلہ مدینہ جانے والا تھا وہ قافلہ کہاں چلا گیا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں وہ ابھی کچھ دیر پہلے جانب مدینہ رواں دوا ہو گیا ہے، وہ دیکھو قافلے کی گردوں غبار نظر آ رہی ہے، وہ دیکھو لوگوں کی آواز آ رہی ہے، وہ دیکھو نشانہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب حسن نے دونوں شہزادوں سے کہا وہ دیکھو سامنے قافلہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو گردوں غبار نظر آ رہا ہے، اے بچوں جاؤ بھاگتے ہوئے تم قافلے کو پالو گے، اور قافلے میں جب تم بیٹھ جانا تم کسی سے بول دینا ہمیں مدینہ پہنچا دو۔ اللہ اللہ مسلمانوں وہ علیہ رسول بس بڑی کا عالم ہے، نازک قدم ہے، نازک ہاتھ ہے، کیا سوچا تمہوں نے کبھی ایسے وقت سے ہمیں گزرنا پڑے گا؟ اللہ اللہ اس ظالموں تم علیہ رسول کے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا، تم ان کی جان لینے کے لیے تمام یزید کتوں کو بھیج رہے ہو۔ اللہ اللہ خدا جب دل لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ حضرت محترم اسد نے کہا تھا جاؤ شہزادو وہ دیکھو سامنے قافلہ نظر آ رہا ہے، ابھی تمہیں قافلہ مل جائے گا۔ اب دونوں شہزادے جا رہے ہیں، علیہ رسول جا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کے مہدیوں میں پھول جا رہے ہیں، شیر خدا کے سامنے رہنے پہ جا رہے ہیں، رسول اللہ کے نوازے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ نازک قدم ہے، وہ بچے بھاگ رہے ہیں، کبھی محمد بھاگ رہے ہیں، کبھی ابراہیم بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کافی دیر ہو جاتی ہے۔ ابراہیم نے محمد سے بولا تھا اے بھیا قافلہ کہاں چلا گیا؟ قافلہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ محمد نے یہی کہا تھا اے بھائی ابراہیم اور بھاگتے چلو اور بھاگتے چلو، ہو سکتا ہے قافلہ ہمیں مل جائے۔ اللہ اللہ وہ دونوں شہزادے پوری رات شہر کوفہ کی گلیوں میں بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اس خیال سے کہ شاید ہمیں قافلہ مل جائے، ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں، ہم نارا کے قیام میں پہنچ جائیں۔ اللہ اللہ آلِ رسول پریشان حال ہو رہے ہیں، آلِ رسول بھاگ رہے ہیں، آلِ رسول پوری رات بھاگ رہے ہیں، مگر مقدر میں تو کچھ اور ہی ہونا پڑا تھا۔ مقدر میں تو شہادت اللہ نے مرحوم فرما دیا تھا۔ وہ دونوں شہزادے رات بھر بھاگتے رہتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ وہی محلہ ہے، وہی گلی ہے، وہی گھاٹ ہے، وہی نگر ہے، وہی چوراہا ہے، وہی بستی ہے، وہی راستہ ہے۔ دونوں شہزادے آپس میں چمٹ کر رونے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ محمد بولتا ہے اے بھیا ابراہیم یہ تو وہی گلی ہے۔ ابراہیم نے سسکتے ہوئے بولا تھا ہاں بھائی محمد یہ تو وہی گلی ہے، یہ تو وہی شہر ہے، یہ تو وہی کوفہ ہے۔ ڈرتا ہے ابھی کوئی آئے گا ہمیں گرفتار کر کے ابن زاکر دربار میں پیش کر دے گا۔ حضرت محترم وہ دونوں شہزادے ابھی چل ہی رہے تھے، نظر سے بچا کر چل ہی رہے تھے، تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ دو سپاہی نظر آ رہے ہیں، دو یزیدی چمچے نظر آ رہے ہیں۔ ان قریب وہ دونوں سپاہی ان دونوں شہزادوں کے قریب آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچوں تمہارا نام کیا تھا؟ سچوں کی اولاد تھے، جھوٹ کا بولتے، سچائی کا مظاہرہ فرمانے والے تھے، سچائی کا پیکر تھے۔ علیہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، علیہ رسول کبھی بے وفائی نہیں کرتے ہیں، علیہ رسول کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں۔ سچوں کی اولاد تھے، سچائی کہہ دیا، سچ بات بول دیا کہ ہم محمد ہیں، ہم ابراہیم ہے، کیا کس کے بیٹے ہو؟ ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ 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 جب مسلم کا نام سننا تھا دونوں سپاہیوں نے دونوں شہزادوں کو بڑی بے رحمی سے پکڑا اور ابن زاکر کے دربار میں پیش کر دیا۔ کہا حضور یہ دونوں بھاگ رہے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کہا ٹھیک ہے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دو، میں اب یزید کی بارگاہ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، ان دونوں بچوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کو زندہ لانا ہے یا ان کا سر لانا ہے؟ میں خط بھیج رہا ہوں۔ ابن زیاد نے خط
یزید کے دربار میں بھیج دیا اور مشکور نامی داروغہ کو بلایا، جو جیل کا داروغہ تھا۔ مشکور سن، ان دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دو، تب تک انہیں باہر نہ کرنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے، جب تک یزید کا فرمان نہ آ جائے۔ ان کے ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ مشکور نامی داروغہ مچلتے بول دو، اہل بیت کا سچا عاشق تھا، شہدائیے اہل بیت کا مشکور نامی داروغہ وہ دونوں شہزادوں کو بڑی محبت سے لیتا ہے، بڑی تواضع سے لیتا ہے، اپنے گھر لے جاتے ہیں، ان کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں، انہیں کھانا پانی دیتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، نیا لباس پہناتے ہیں، اور اپنے گھر ہی سے ان دونوں شہزادوں کو جو راستہ مدینہ کو جا رہا تھا رات کے تنہائی میں، وہاں لے جا کر چھوڑا اور ایک انگوٹھی دیا، کہا خاصیہ یہاں سے کچھ تھوڑی پر ہے، تم خاصیہ پہنچ جانا، میرے بھائی کا نام پوچھ لینا، اور جب تمہاری ملاقات میرے بھائی سے ہو جائے یہ انگوٹھی میرے بھائی کو دکھا دینا، وہ ساری بات سمجھ جائے گا، اور اسے یہ بول دینا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، وہ آپ کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دے گا۔ مشکور نامی داروغہ نے انگوٹھی دیا اور بچے دونوں شہزادے راستے میں جا رہے ہیں، قاصیہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اب دونوں شہزادے پھر سے بھاگ رہے ہیں، محمد بھاگ رہے ہیں، ابراہیم بھاگ رہے ہیں، گلی کوچوں کی سیر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، نازک نازک قدم ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، کبھی اس گلی جا رہے ہیں، کبھی اس گلی جا رہے ہیں، کبھی اس محلے جا رہے ہیں، کبھی اس محلے جا رہے ہیں، پوری رات بھاگتے رہتے ہیں، پوری رات محمد بھاگتے رہتے ہیں، پوری رات ابراہیم بھاگتے رہتے ہیں، یہاں تک ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ان کے پیروں میں برن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے پیروں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اب ان سے چلا نہیں جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، جب بھور ہوتا ہے تو کیا دیکھا؟ پھر سے وہی گلی ہے، پھر سے وہی راستہ ہے، پھر سے وہی مکان ہے، پھر سے وہی بستی ہے، پھر چمک کر رونے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد دونوں شہزادے نے یہ کہا تھا ہم پوری رات بھاگتے رہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تو کوفہ ہی ہے۔ آپ کی نظر ایک درخت پر پڑتی ہے، درخت میں کچھ جگہ تھی، کوہ بنا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ تھی، دونوں شہزادے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، اسی کوہ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑنے پائے۔ سامنے تالاب تھا، جب صبح ہو جاتی ہے ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جب اس نے پانی بھرنے کے لیے بالٹی ڈالی تالاب میں تو کیا دیکھا؟ دو حسین و جمیل چہرے پانی میں نظر آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، بڑے معصوم چہرے والے ہیں۔ جب اس نے مڑ کر اوپر دیکھا تھا تو بچے بیٹھے تھے، اس نے پلٹ کر سوال کیا تھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم سچوں کی اولاد ہے، سچ بول دیتے ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام ابراہیم ہے، ہم مسلم کے شہزادے ہیں، کیا تمہارے رسول ہو؟ ہمارے رسول ہے۔ وہ کنیز خوش ہو جاتی ہے، کہا بچوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں جس کی خادمہ ہوں یعنی جو میری مالکہ ہے وہ بھی محب اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہ بھی اہل بیت سے کو چاہنے والی ہے، چلو ابھی میں تم کو ان سے جا کے ملاتی ہوں۔ المختصر مسلمانوں، اس کنیز کے ساتھ میں دونوں شہزادے چلے جاتے ہیں۔ جب اس خاتون نے دیکھا تھا کہ آلے رسول آئے ہیں، اس خاتون نے آپ کے قدم کو بوسہ دیا تھا، کبھی ان کے کپڑوں کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہے، اور اندر لے جاتی ہے ایک کمرے میں، آپ کو وضو کراتی ہے، آپ کے گردوں کو صاف کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے۔ دونوں شہزادوں نے کھانا کھایا تھا، بستر لگا دیا تھا، دونوں شہزادے آرام کرنے لگتے ہیں۔ دن بھر تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، حضرت محترم شام کو اس کا شوہر حارث آتا ہے، وہ بھی یزیدی چمچا تھا، وہ بھی یزیدی بھیڑیا تھا، وہ شام کو خط مار کر وہ انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پھر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کا گھوڑا بھی مر گیا تلاش میں۔ اب بیچارہ غصے سے بھرا ہوا شام کو آیا،
बेगम खाना निकालो। खाना निकाला, खाना रखा, खाया। तो बीवी ने पूछा आज गुस्से की वजह क्या है? कहा जैसे आपने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम के दोनों शहजादों को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। आज मैं पूरा दिन उनकी तलाश में फिरता रहा, मगर उन बच्चों को जमीन खा गई कि आसमान खा गया, उसे क्या मालूम था। जिन बच्चों की तलाश में वो पूरा दिन कुत्तों की तरह भागता रहा, वो दोनों शहजादे उसके घर में मेहमान बनकर बैठे हुए हैं। बहरहाल मुसलमानों, उसने खाना खाया था और जाकर अपने कमरे में लेट गया, लेकिन उसने बार बार ये देखा एक खास कमरे की तरफ उसकी बीवी जा रही है। उसने बात को छोड़ दिया था, लेकिन जब रात की तारीकी हुई, रात का सन्नाटा हुआ, तीसरा पहर हुआ, तो क्या उसने आवाज सुनी कि कोई रो रहा है। दो बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बीवी को जगाया, बीवी कौन रो रहा है? कहा मजदूर सो जा, कोई मोहल्ले का बच्चा रो रहा होगा। सुभान अल्लाह, सो, कोई मोहल्ले का बच्चा भूखा होगा, दूध का प्यासा होगा, उसे कोई तकलीफ होगी, इस वजह से रो रहा है। मगर उसे शक हो जाता है, कहा नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज मोहल्ले से नहीं आ रही है, पड़ोस से नहीं आ रही है, बल्कि बच्चों के रोने की आवाज मेरे घर से आ रही है। चिराग लेकर घर के अंदर गया, तमाम कमरों को चिराग से देख रहा है खोलकर। जब उस कमरे के करीब पहुंचा जिस बच्चे में दोनों शहजादे लेटे हुए थे, ज़ारो खता रो रहे थे, जब उसके करीब गया तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला, वो दोनों शहजादे यही समझ रहे थे ये हमारे चाहने वालों का घर है, ये हमारे मानने वालों का घर है। सही बता देते हैं हम मुस्लिम के दोनों शहजादे हैं। कसम खुदा की, जब उस जालिम ने इतना सुना था ये मुस्लिम के दोनों शहजादे हैं, उनके बालों को पकड़ लेता है, जुल्फों को पकड़ लेता है, उनके गालों पर तमाचे रस्म करता है, उनको खूब मारता है, दोनों की जुल्फों को मिलाकर एक रस्सी में बांध देता है। कहा रात भर यही रहो, सुबह तुम्हारी खैर नहीं है। बीवी ने उसको रोकना चाहा, मगर बीवी को उसने मारा, बीवी बेहोश हो जाती है। बहरहाल जब सुबह होती है वो जालिम आता है, दरवाजा खोलता है और उनको घसीट रहा है। वो जालिम ऐसे घसीट रहा था कि जैसे हम किसी सामान को घसीटते हैं, जैसे हम किसी जानवर को घसीटते हैं, ऐसा घसीट रहा था। बीवी आ जाती है, ये जालिम ऐसा मत कर, ये मेरे शौहर ऐसा मत करो, कुछ तो रह करो, ये आने रसूल है, ये नबी के महके हुए फूल हैं, इन पर जुल्म ना करो, ये मोहब्बत के लिए आए हैं। मगर उसने एक तमाचा मारा था, बीवी जाके दीवार से लड़ गई थी, फिर से बेहोश हो जाती है। वो जालिम खच्चर की तरह, सामान की तरह उन दोनों शहजादों को लाता है बैलगाड़ी पर और जानिब फुरात लेकर चलने लगता है। जा रहा है, बीवी उसके पीछे पीछे आ रही है। बस आले रसूल को शहीद मत करना, बस ये मुस्लिम के दोनों शहजादे हैं, कुछ तो रहम कर। तो मैदान महशर में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। मगर उस जालिम के ज़हनों दिमाग में दुनिया घूम रही थी, शैतान बन के घूम रहा था। वो दरिया फुरात के करीब ले जाता है, उसकी बीवी आ जाती है, वहां भी रोकना चाहती है, मगर जोरा को उसने तमाचा मारा था। फिर से बीवी बेहोश हो जाती है। उन दोनों शहजादों को, उन दोनों बच्चों को सामने खड़ा कर दिया जाता है। तलवार हारिस निकालता है मैदान से, हवा में लहराता है। तो बड़े भाई ने कहा, ए जालिम, पहले मुझे कत्ल कर, इसलिए कि मैं अपनी नजरों के सामने अपने छोटे भाई मोहम्मद को कत्ल होता नहीं देख सकता, लिहाजा तू मुझे पहले कत्ल कर। अब छोटा भाई बोलता है,
اے ظالم ایسا نہ کرنا، تو پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے نسلوں کے سامنے اپنے بڑے بھیا کو خون آلود ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ابھی دونوں بھیا بول نہیں رہے تھے، ابھی دونوں بچے آپس میں بات کر نہیں رہے تھے، ایک تلوار ہوا میں لہراتی ہے، ایک ہلکی سی چیخ نکلتی ہے، کیا دیکھا جاتا ہے کہ دونوں شہزادوں کے سر ان کے بدن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت محمد کا سر ان کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس ظالم و جابر انسان نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ظالم و جابر انسان دونوں شہزادوں کے سر کو ایک ٹوکری میں رکھتا ہے، ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں ڈال دیتا ہے۔ اب دونوں سروں کو لے کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے ابن زیاد دیکھو میں تمہارے واسطے کیا لایا ہوں، میں تمہارے واسطے تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کون سا تحفہ ہے، کیسا تحفہ ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے، تحفہ کون سا ہے؟ حارث نے دونوں بچوں کے سروں کو ٹوکری سے نکالا، سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے دیکھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ سر دونوں شہزادوں کا سر ہے، امام مسلم کا سر ہے۔ وہ مرہم ہو جاتا ہے، وہ خود سے لیا جاتا ہے۔ کافی میں نے یزید کے دربار میں خط کیے بھیجا ہے، اس کا مضمون یہ میں نے لکھا ہے ان دونوں بچوں کو کیا کرنا ہے، زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے؟ اگر یزید نے ان دونوں بچوں کو مجھ سے زندہ طلب کر دیا تو میں کیا سر لے کر جاؤں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب وہ ڈرنے لگتا ہے۔ سامنے غلام کھڑا تھا، ابن زیاد نے اس غلام کو حکم دیا جاؤ ظالم حارث کو لے کر جاؤ، اس کی نہر فرات کے قریب لے کر جاؤ، اور جس انداز سے ظالم نے دونوں شہزادوں کے سروں کو ان کے بدن سے جدا کر دیا ہے، ٹھیک اسی انداز سے اس کے سر کو بھی اس کے بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جب حارث کو وہ غلام لے جا رہے تھے، وہ سپاہی لے جا رہے تھے، وہ بنتی کر رہا تھا، وہ منتیں کر رہا تھا میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا۔ غلام نے کہا نہ نہ، جب تو دونوں شہزادوں کے سروں کو ان کے بدن سے جدا کر رہا تھا تجھے پیسہ یاد نہیں آیا، تجھے اور رسول کی محبت یاد نہیں آئی، اب تیرا انجام وہی ہونے والا ہے۔ اب کتابوں میں آتا ہے ظالم حارث کو لے کر وہ غلام درگاہ فرات کے قریب پہنچتے ہیں، سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، منتیں کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، بنتی کر رہی ہے، قدم پہ بوسہ دے رہا ہے، مگر اس غلام نے ہوا میں تلوار لہرائی اور ایک ہی بار میں اس ظالم حارث کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرات محترم، دنیا میں اللہ نے ظالم کا انجام دکھا دیا، اور قرآن یہ بولتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سب زندہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو مسلمانوں، جب دونوں شہزادوں کے سر کو لاش تو پہلے ہی دریا فرات میں اس ظالم نے ڈال دیا تھا، اب دونوں سروں کو دریا فرات میں جیسے ہی ڈالا گیا دونوں لاشیں باہر آ گئی، اوپر آ گئی، اور جس لاش کا سر تھا جا کے سر اسی میں بے بس ہو جاتا ہے، اسی میں جڑ جاتا ہے۔ گویا کہ معلوم چلا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سب زندہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، دونوں شہزادوں کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت امام مسلم یقین کی شہادت ہو جاتی ہے، اور حضرت حانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں، صحابی بول رہے ہیں حضور ابھی تک خط نہیں آیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن امام مسلم بن عقیل کو ظالموں نے شہید کیا تھا ٹھیک اسی دن جو
مسلم نے خط بھیجا تھا امام علی مقام کے نام، وہ اسی دن تھی امام علی مقام میں ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط کو کھول کر پڑھا تھا، اس کا مضمون یہی تھا، یا امام آپ کوفہ آ جائیے، یہاں کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپ کو امام بنائیں گے، آپ کے بچے نمازیں پڑھیں گے۔ امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کوئی جواب نہیں رہتا ہے حضور کا۔ صحابیوں نے کہا تھا، اے حسین تو کیا ہوا، آپ نہ جائیے، کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اب میرے پاس کوئی رجوع نہیں بچا ہے، اب تو مجھے کوفہ جانا ہی پڑے گا، مجھے بچپن کا وعدہ سچ کر کے دکھانا ہی پڑے گا، جو میں نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اب اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، چلو میں جان کے کوفہ کا وعدہ ہو رہا ہوں۔ حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں 72 نفوس قدسیہ ہے، ان میں بیمار بھی موجود ہیں، ان میں بوڑھے بھی موجود ہیں، ان میں جوان بھی موجود ہیں، ان میں بچے بھی موجود ہیں، ان میں بچیاں بھی موجود ہیں۔ اب یہ قافلہ سیدھا مکہ سے جانب کوفہ روانہ ہونے لگتا ہے۔ اب یہ مکے سے باہر آئے تھے کہ مکے کا گورنر تمام سپاہیوں کو لے کر آ جاتا ہے، حسین آپ نہ جائیے، یہ نبی کے نواسی آپ جا جائیے، کوفیوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ برا کی غداری کرتے ہیں، نہ جائیے۔ تمام لوگوں نے روکنا چاہا، ختم کر جاتے ہیں، آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو آدھا روکا گیا، مگر امام علی مقام نے یہی کہا تھا، میں مکے میں رہ کر مکے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، اگر میں مکے میں رہوں گا وہ ساری مکے میں پہنچ جائیں گے، میں دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤں گا وہ ساری مجھ کو تلاش کر دیں گے، لہٰذا میں مکے میں نہیں رہوں گا۔ مکے میں اگر میں رہوں گا تو میری ذات کی وجہ سے مکے کی پاک زمین خون آلود ہو جائے گی، اب مجھے کربلا جانا ہی ہے، اب مجھے بچپن کا وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔ حضرت محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانی صاحب کے ساتھ میں لے کر جانب کربلا رواں ہو رہے ہیں۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے، ایک شاعر سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے جس کا نام فارس تخت تھا، وہ بہت بڑا شاعر تھا، اہل بیت کا بہت بڑا شاعر تھا۔ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، دعا سلام ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے اس سے پوچھا تھا، کہو کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ کہا حضور میں تفصیل میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس اتنا میں بولنا چاہتا ہوں کہ حضور کوفیوں کا دل آپ کی طرف ہے، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ میں ہے۔ کوفیوں کا دل آپ کی جانب ہے، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ میں ہے۔ امام علی مقام سمجھ جاتے ہیں، امام علی مقام سمجھ جاتے ہیں یہ بے وفائی ہو رہی ہے۔ آپ چند قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو حضرت مسلم عقیل کی شہادت کی خبر سنا دیا تھا، دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر سنا دیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر سنا دیا تھا۔ میرا امام بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میرے مسلم کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کو بھی مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ امام علی مقام کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ وہ ظالم نے امام مسلم کو بلا کر یہ خطا کیا تھا، بتاؤ مسلمانوں میرا حسین بے وطن ہے، میرا حسین اپنے پردیس میں نہیں ہے، میرا حسین غریب الوطن ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دین کی حفاظت کے واسطے جا رہا ہے، رسول اللہ کے دین کی عظمت کے واسطے جا رہا ہے، نانا کے سنت کو بچانے جا رہا ہے۔ امام علی مقام کا دل بالکل سے پھٹ گیا ہوگا، مگر آپ نے صبر کیا تھا، تمام گھر والوں کو آپ نے صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت مختومہ زینب بے چین ہو گئی تھی، حضرت غازی پاک پریشان حال ہو رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا تھا حسین بھی یہاں سے چلے جائیے، مگر مسلم کے شہزادوں نے مسلم کے بھائی کو کہا تھا ہم بتائے مسلم کے بدلہ لیے کربلا سے واپس نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں کربلا جانا ہی پڑے گا، ہم اپنے باپ جان اپنے بھائی جان مسلم
ان کی شہادت کا پتہ ضرور لیں گے. امام علی مقام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تمام واقعات رونما ہوتے ہیں. اگر میں تمام واقعات کو بیان کرتا چلوں گا وقت کافی درکار ہے. اور مختصر یہ کہ مسلمانوں, حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آپ نے وہاں سے ایک شخص کو کوفہ روانہ کیا. جاؤ دیکھو کوفہ کی حالات کیا ہے. وہ شخص جاتا ہے, چوکی بندی کی ہوئی تھی, پہلے داری یزید نے لگوا دیا تھا, ابن سیاد نے لگوا دیا تھا. قادسیہ کے مقام پر جب حسین کا غلام جاتا ہے وہ سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور ابن سیاد کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. ابن سیاد یہی کہا تھا, میں تیری جان بخش سکتا مگر میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ کر تجھے حسین کو قصہ بولنا پڑے گا, تجھے علی کو جھوٹا بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے میں بولوں گا. وہ محب اہل بیت تھا. ٹھیک ہے میں بولوں گا. چھت پر چڑھا دیا گیا. ابن سعد نے تمام چیلوں کو بلایا, تمام کوفے والوں کو بلایا. بول کیا بولتا ہے میری شان میں. اب وہ حسین کا غلام تھا. اچھا کہ بولو حسین کا وفادار تھا. جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا, جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا. جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے, جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے وہ پتہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابن سعد جھوٹا ہے. اچھا کہ بولو ابن سعد کساب ہے اور جس نے اس کو حکومت دی ہے وہ بھی کساب ہے. اس کا باپ بھی کساب ہے. ابن سعد کساب ہے, یزید کساب ہے, اس کا باپ بھی کساب ہے. جس نے اس کی چولی ہے, جس نے اس کے تمام چیلے ہیں وہ سب بھی کساب ہے. اتنا بولنا تھا. ابن سعد نے حکم اشارہ دیا تھا. ایک غلام نے آپ کے سر مقدس کو آپ کے بدن سے جدا کر دیا تھا. ایک اور غلام, ایک اور عاشق اہل بیت امام علی مقام کے نام پر شہید ہو گیا. اللہ اللہ مسلمانوں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاندار قافلے کے ساتھ میں منزل کو منزل پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا مقام آ گیا جو کربلا سے کافی پہلے تھا, کربلا سے کچھ دوری پر تھا. امام علی مقام وہاں رکے ہوئے تھے. آپ نے کیا ملاقہ فرمایا کہ سامنے سے حضرت حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کو لے کر امام علی مقام کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. وہ محب اہل بیت تھا لیکن کیا کرے, یزید کا نوکر تھا, اسے یزید کا حکم بجانا نہیں تھا. امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گیا. حسین یزید نے ہمیں حکم دیا ہے آپ جہاں کہیں ہمیں مل جائے ہم آپ کے ساتھ ساتھ میں چلے. آپ نے ساتھ فرمایا تیری ماں جس پر روئے کیا تو نہیں جانتا میں علی رسول ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, تو میری قیادت کرے گا, تو میرا پیچھا کرے گا. اس نے کہا حضور میری غلطی معاف فرمائیے گا, میں یزید کا غلام ہوں, میں محب اہل بیت ضرور ہوں مگر میں یزید کا غلام ہوں, میں اس کا پابند ہوں. کہا ٹھیک ہے اچھا تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو. آپ اس سے ارشاد فرمایا تھا ایک مقام پر, اے حور اگر تو چاہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں, میرے تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. حور نے یہ کہا حضور میرے ساتھ 1000 لشکر ہیں, اگر ان کے سامنے میں آپ کو جانے دوں گا یہ میری شکایت یزید کے دربار میں پہنچا دیں گے, میری نوکری چلی جائے گی, میرا سر بھی میرے بدن سے جدا ہو جائے گا. حضور میں آپ کو ایک آپشن بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں, اور وہ راستہ یہ ہے آج شام کو جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اپنا قافلہ کچھ دوری پر آپ گاڑ لیجئے گا, چونکہ عورتیں ہیں آپ کے ساتھ میں, آپ کا عذر ہو جائے گا, اور جب تمام سپاہی سو جائیں گے آپ رات میں کہیں چلے جائیے گا. اس طرح سے میں بچ جاؤں گا, میری نوکری بھی بچ جائے گی. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب عشاء کے بعد امام علی مقام نے لشکر سے کچھ دوری پر اپنے قافلے کو بٹھایا تھا, اور وہاں جب کافی رات ہو جاتی ہے آپ چلنے لگتے ہیں, لیکن جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں وہی میدان ہے, وہی زمین ہے. آپ پھر دوسری رات چلتے ہیں, پھر آپ رات بھر
چلتے رہتے ہیں، مگر جب صبح ہوتی ہے پھر سے وہی زمین ہے، تیسری رات پھر آپ چلتے ہیں، پوری رات چلتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے گھوم پھر کے آپ اسی زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا، ان لوگوں سے یہ تو بتا دو یہ کون سی زمین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا تھا حضور یہ میدان ماریہ ہے۔ امام علی مقام نے پھر سے فرمایا تھا اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا حضور اس کا نام میدان نینوا ہے، اس کا کچھ اور نام ہے؟ تب لوگوں نے کہا تھا حضور اس کا نام میدان کربلا ہے، میدان کربلا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لوگوں کو حکم دیا تھا یہی گھوڑے سے اتر جاؤ، یہی ہمارے کچاوے باندھے جائیں گے، یہی ہمارے خیمے لگا جائیں گے اور یہی ہماری قبرگاہ بنے گی۔ بس آخری بات آپ نے علی اکبر کو بلایا، اے علی اکبر ذرا معلوم کرو یہ کس کی زمین ہے؟ یہ زمین ہم خریدیں گے، اس کی رقم اس کو عطا کریں گے۔ علی اکبر نے یہی کہا تھا بابا جان ہم مدینہ سے چلے تھے، ہم مکے سے چلے تھے، آپ نے تمام زمین پر قیام کیا تھا، آپ نے بہت سے مکانات پر قیام کیا تھا، وہاں آپ رکے تھے، مگر وہاں آپ نے کسی زمین کا پیسہ ادا نہیں کیا تھا، یہاں کا ہے تو ادا کر رہے ہیں، یہاں بھی تو ہم رکے ہیں۔ کہا بیٹے جہاں انسان کی قبر بنتی ہے وہ زمین خریدی جاتی ہے، وہ زمین ایسے نہیں لی جاتی۔ جہاں قبرستان بنتی ہے وہ زمین خرید کے لی جاتی ہے۔ بیٹے علی اکبر یہاں تیری لاش دفن ہوگی، یہاں میری قبر بنے گی، یہاں 6 ماہ کا علی اصغر کر دے گا، یہاں غازی عباس کو شہید کیا جائے گا، یہاں قاسم بن حسن کو شہید کیا جائے گا۔ بیٹے یہی ہماری مقتل ہے، یہی ہماری قبرگاہ ہے، لہذا جاؤ معلوم کرو۔ معلوم کیا جاتا ہے امام علی مقام نے میدان کربلا کی جتنی بھی قیمت تھی اس کے حصے دار کو عطا کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ قافلہ میدان کربلا میں 2 محرم کو آیا تھا، 2 محرم الحرام کو امام کا وہ مقدس قافلہ جو 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا میدان کربلا میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب کیا ہوگا انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، اگر وقت کچھ باقی رہا کرے